دوستو آج ہم بات کریں گے حضرت آدم علیہ السلام کی، وہ شخص جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، جن کے آگے فرشتوں سے بھی سجدہ کروایا گیا، لیکن پھر ایک ایسی غلطی ہوئی جس نے پوری انسانیت کی کہانی کو ہی بدل دیا۔ ایک ٹائم تھا جب زمین پر نہ کوئی انسان تھا، نہ کوئی شہر تھا، نہ کوئی آواز، صرف اللہ تھا اور اس کی بنائی ہوئی کچھ مخلوق۔ پھر اللہ نے فیصلہ کیا ایک ایسی مخلوق بنانے کا جو سوچ سکے، سمجھ سکے، اللہ کو جان سکے، جس کا نام تھا حضرت آدم علیہ السلام، دنیا کا سب سے پہلا انسان۔ اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر قرآن میں 7 صورتوں میں کرتا ہے، مختلف انداز میں، تاکہ پوری انسانیت کو یہ پیغام اچھی طرح سے سمجھ میں آ سکے۔ سورۃ البقرہ میں اللہ پوری انسانیت کو خطاب کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے رب نے فرمایا تھا فرشتوں سے کہ میں زمین پر اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں۔ اب فرشتوں نے پہلے بھی بہت سی مخلوق دیکھی ہوئی تھی جو دنیا میں اللہ کی نافرمانی اور ایک دوسرے کا خون بہایا کرتے تھے، اور فرشتوں کے ذہن میں ایک خواہش اور تھی کہ ان کو خلیفہ بنایا جائے۔ اس لیے فرشتوں نے بڑی عاجزی سے اللہ سے فرمایا کہ اے ہمارے رب، کیا تو ایک ایسی مخلوق بنانا چاہتا ہے جو دنیا میں فساد کرے اور خون ریزی کرے؟ اس پر اللہ نے فرمایا کہ قال انی اعلم ما لا تعلمون، اس میں تو کچھ شک ہی نہیں کہ جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ زمین پر جاؤ اور مٹی اٹھا کر لاؤ۔ جبرائیل علیہ السلام 7 قسم کی مٹی اٹھا کر لائے۔ مشہور روایتوں میں آتا ہے کہ مٹی ایک ہی جگہ سے نہیں بلکہ زمین کے الگ الگ حصوں سے لائی گئی تھی۔ اس میں لال، سفید اور کالی مٹی بھی شامل تھی، ساتھ ہی مٹی کی نرم اور سخت قسمیں بھی لائی گئی، اس لیے ہر انسان کا نیچر اور رنگ روپ سب الگ الگ ہوتا ہے۔ سورۃ الحجر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، اور بے شک ہم نے انسان کو خمیر گندی ہوئی اور جب وہ سڑ جائے اور سوکھ کر آواز کرنے لگے ایسی مٹی سے انسان کو پیدا کیا۔ وَالْجَانَّ خَلَقْتَهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ، اور ہم نے جنات کو انسان سے پہلے دھوئیں کی تیز آگ سے پیدا کیا تھا۔ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا مٹی سے بنا کر پوری طرح سے تیار کر لیا اور اس میں زندگی ڈالنے کا ارادہ کیا، تب اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا۔ اللہ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں آدم میں اپنی طرف سے روح پھونکنے لگا ہوں، اور جیسے ہی میں اس میں اپنی طرف سے روح پھونک دوں فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو تم سب کے سب اس کے سامنے سجدے میں گر پڑنا۔ اور جیسے ہی اللہ نے حکم دیا اور حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی طرف سے روح پھونکی فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعِينَ، فرشتے اللہ کے حکم کے مطابق سب کے سب سجدے میں گر گئے الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، اس نے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ شامل ہونے سے انکار کر دیا۔ شیطان نے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی اور وہ غرور میں آ گیا۔ اللہ نے ابلیس سے پوچھا کہ اے ابلیس، تجھے کس چیز نے روکا کہ تو اس کو سجدہ نہ کرے جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا؟ شیطان نے غرور میں آ کر کہا کہ انا خیر من، میں آدم سے بہتر ہوں، وخلقتہ من نار، کیونکہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، وخلقتہ من طین، اور آدم کو تو نے سڑی ہوئی مٹی گارے سے پیدا کیا، اور میں ایسا نہیں کہ میں اس کو سجدہ کروں جسے تو نے سڑی ہوئی مٹی گارے سے بنایا ہو۔ اللہ نے فرمایا کہ قال فاخرج منها فانک رجیم، نکل جا یہاں سے کیونکہ تو مردود ہے اور تجھ پر قیامت کے دن تک میری لعنت رہے گی۔ شیطان نے کہا کہ اے میرے رب، جس طرح سے تو نے مجھے سیدھے راستے سے بھٹکایا اسی طرح سے میں بھی تیرے بندوں کو سیدھے راستے سے بھٹکاؤں گا، صرف سوائے ان کے جو تیرے چنے ہوئے بندے ہوگے۔ قال ربی انظرنی الی یوم یبعثون، بس تو مجھے مہلت دے اس دن تک کی کہ جب لوگ اپنی قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے بندوں پر تو تیرا کوئی جون نہیں چلے گا، ہاں سوائے ان بہکے ہوئے لوگوں کے جو تیرے خود ہی پیچھے چل دے۔ اللہ نے انسان کو ہر مخلوق سے افضل ظاہر کرنے کے لیے اور کیونکہ فرشتوں کی خواہش تھی کہ ان کو زمین پر خلیفہ بنایا جائے، اس کے جواب میں اللہ نے آدم کو سب چیزوں کے نام سکھا دیے۔ یہاں تک کہ کچھ مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں آنے والے انسانوں کے بھی نام سکھا دیے تھے۔ پھر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرشتوں سے فرمایا کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو مجھے ان سب چیزوں کے نام بتاؤ جس کا علم ہم نے آدم کو دیا ہے۔ فرشتوں نے کہا کہ سبحانک، اے ہمارے رب تو پاک ہے، اور تو نے جو کچھ ہم کو بتایا اس کے سوا ہمیں کوئی گیان نہیں ہے۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے آدم، تم ان فرشتوں کو ان سب چیزوں کے نام بتاؤ جو ہم نے تمہیں سکھائے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو سب چیزوں کے نام بتا دیے۔ پھر اللہ نے فرشتوں سے فرمایا کہ قال الم اقل لکم انی غیب السماوات والارض، کیوں میں تم سے نہیں کہتا تھا کہ میں زمین اور آسمان کے چھپے ہوئے رازوں کو جانتا ہوں؟ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں تو وہ بھی جانتا ہوں جو تم مجھ سے چھپاتے ہو اور جو کچھ تم مجھے ظاہر کرتے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ جانتا تھا فرشتوں کی خواہش کو کہ وہ خلیفہ بننا چاہتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت میں رہنے کا حکم دیا اور بڑی بڑی نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو نوازا، لیکن پھر بھی حضرت آدم علیہ السلام جنت میں اپنے آپ کو اکیلا محسوس کر رہے تھے۔ اب اللہ نے جب حضرت آدم علیہ السلام سو رہے تھے تو ان کی دائی پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام جاگے تو انہوں نے اپنے پاس ایک خوبصورت عورت کو پایا، یہی تھی حضرت حوا علیہ السلام، دنیا کی سب سے پہلی عورت۔ کچھ روایتوں میں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مردوں میں اللہ نے سب سے خوبصورت انسان حضرت یوسف علیہ السلام کو بنایا تھا، اور فیمیلز میں سب سے خوبصورت عورت اللہ نے حضرت حوا علیہ السلام کو بنایا تھا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حوا علیہ السلام کو دیکھا تو حضرت آدم علیہ السلام چونک اٹھے اور جنت کی باقی نعمتوں کو چھوڑ کر حضرت حوا علیہ السلام کو نہالنے لگے اور اللہ سے پوچھا کہ اللہ یہ کون ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ تمہاری بیوی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ ان کو کیوں بنایا گیا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ تاکہ تم ایک دوسرے کے سکون کے باعث بن سکو اور نسل انسانی کو آگے تک لے کر چل سکو۔ اب
حضرت آدم علیہ السلام کی خوشی دگنی ہو گئی تھی، لیکن پھر آیا وہ موڑ جس نے نسل انسانیت کی پوری کہانی بدل دی۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کی آزمائش کے لیے ان دونوں کو حکم دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ وَأَنْتَ الزَّوْجُكَ الْجَنَّةَ، اے آدم اور آدم کی بیوی تم رہو جنت میں، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور یہاں سے جو مرضی کھاؤ پیو، ساری نعمت تمہارے لیے ہے، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، مگر اس جنت میں ایک درخت ہے اس کے قریب بھی مت جانا، فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ تم اپنے آپ پر جرم کر بیٹھو گے اور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اور اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ ان الشیطان لکما عدو مبین، اور میں تم دونوں کو یہ بھی بتا دوں کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، یہ نہ ہو کہ شیطان تمہیں اور تمہاری بیوی کو بہکا دے اور ہم تمہیں جنت سے نیچے اتار دے۔ اور ادھر حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو حکم ہوا اور ادھر شیطان بھی فوراً چوکنا ہو گیا تھا، اور شیطان نے ترنت اپنا کام شروع کر دیا۔ شیطان نے ان دونوں کو وسوسے دینے شروع کر دیے، جس طرح سے وہ دنیا میں وسوسے دیتا ہے۔ شیطان نے 3 بڑی باتیں کہہ کر انہیں بہکایا۔ پہلی انہیں ہمیشہ کی زندگی کا لالچ دیا، اور دوسری فرشتے بننے کی اچھا جگائی، اور تیسری چیز جھوٹی قسم کھا کر ان کو بھروسہ دلایا۔ شیطان نے کہا کہ تمہارے رب نے تمہیں اس پیڑ کے پاس جانے سے صرف اس لیے روکا ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا تم ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ، اور میں تو تمہارا سچا بھلا چاہنے والا ہوں۔ اور یہ باتیں کہہ کر شیطان نے ان دونوں کو دھوکے میں ڈال دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ان دونوں نے اس پیڑ کا سواد چکھا، بدت لہما سوآتہما، تو ان کی شرم گاہیں ان کے سامنے کھل گئی، واتفقا یکشفان علیہما من وراق الجنہ، اور وہ جنت کے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھکنے لگے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو پکارا اور کہا کہ کیا میں نے تمہیں اس پیڑ کے پاس جانے سے منع نہیں کیا تھا، اور کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ اور پھر حضرت آدم علیہ السلام نے فوراً اللہ کی طرف رجوع کیا اور اللہ کے سامنے گڑ گڑانے لگے اور اپنی غلطی کو قبول بھی کیا۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ تم سب کے سب نیچے اتر جاؤ، تم سب ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے، اور تمہارے لیے زمین پر ایک خاص وقت یعنی قیامت تک ٹھہراؤ اور ٹھکانہ رہے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آنے کے بعد اللہ سے صرف ایک ہی دعا کرتے رہے کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر جرم کیا، اور اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا اور ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم ضرور گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گے۔ اور یہ دعا بھی حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے ہی سکھائی تھی، اور اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو معاف بھی کر دیا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی آزمائش کے لیے انسانوں کو دنیا میں رکھنے کا فیصلہ امتحان کے طور پر برقرار رکھا، اور انسانیت کی ہدایت کا وعدہ بھی کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ تم سب زمین پر اتر پڑو، اور اگر تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے تو اس کی پیروی کرنا، کیونکہ جو لوگ میری ہدایت پر چلے گئے قیامت کے دن نہ تو ان پر کوئی خوف ہوگا نہ ہی وہ لوگ غمگین ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار، کہ یہ بھی یاد رکھو کہ جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، ہم فیہا خالدون، جس میں وہ پڑے رہے گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ تو یہ تھی حضرت آدم علیہ السلام کی سٹوری، جہاں ایک غلطی نے انسان کو جنت سے زمین پر لا دیا، اور پہلے سے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ بھی یہی تھا، کیونکہ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھ لیا کہ اے ہمارے والد صاحب حضرت آدم، آپ نے خود کو بھی جنت سے نکلوا دیا اور ہمیں بھی جنت سے نکلوا دیا۔ اس پر حضرت آدم علیہ السلام نے جواب دیا کہ اے موسیٰ، کیا آپ مجھے اس چیز پر ملامت کرتے ہیں جسے اللہ نے میرے پیدا ہونے سے پہلے ہی میری تقدیر میں لکھ دیا تھا؟ اور اللہ نے فرشتوں سے بھی یہی فرمایا تھا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین پر اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ انسانیت میں سے کون اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون شیطان کے نقش قدم پر چلتا ہے۔ تو یہ تھی اسٹوری حضرت آدم علیہ السلام کی۔ اگر آپ کو یہ اسٹوری پسند آئی ہو تو ایک لائک ضرور کرنا، اور ہو سکے تو چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دینا۔ باقی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔